دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رکوع جو ہے نا 15واں رکوع جہاں ختم ہوتا ہے 16واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے ہے۔ آیت کا جب نمبر بولتے ہیں 243 تو جہاں نمبر لکھا ہوا ہے اس سے پہلے والی آیت دیکھنی چاہیے۔ آیت ختم ہونے کے بعد نمبر لکھا جاتا ہے، تو جب نمبر ہم نے کہا تو اس سے وہ آیت جہاں ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے سے آیت شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہم الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے نکل گئے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں لوگوں پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو۔ واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور بہت کچھ جاننے والے۔ یہ آیتیں نیا موضوع شروع کرتی ہیں پچھلی آیتوں کے بالمقابل، تقریباً آدھے پارے سے زیادہ دوسرے پارے کے پاؤں سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے۔ سورہ بقرہ کے سلسلے میں یہ بات بار بار عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ بقرہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ شروع کا آدھا حصہ یہود و نصارہ سے گفتگو ہے اور آخری والا آدھا حصہ اہل ایمان سے گفتگو ہے۔ پہلا پارہ مکمل یہود و نصارہ کے تذکروں پر ہے اور دوسرے پارے کا پہلا پاؤ یعنی کہ پہلا سوا پارہ یہ یہود و نصارہ کے معاملات پر، ان کے واقعات پر، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے تذکرے پر ہے، اور اس کے بعد ختم تک تقریباً آدھا سورہ بقرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے
اہل ایمان سے گفتگو فرمائی۔ لیس البر ان تولوا سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی، وہیں میں نے بات عرض کی تھی کہ ابواب البر شروع ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے جو احکام پڑھ کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ابتدا سے قصاص، ناحق کسی کو قتل کر دینا، اس کا بدلہ، اور پھر رمضان کے روزے، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، طلاق کے مسائل، میاں بیوی کے معاملات، ان سارے چیزوں کو اللہ نے بیان کر کے اس موضوع کو یہاں پر مکمل فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا جو ایک عام انداز ہے وہ ہے تذکیر۔ تذکیر کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کتاب بنایا ہے، تو پرانے واقعات، پچھلے انبیاء کے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ آئندہ لوگوں کے لیے عبرت بیان فرماتے ہیں کہ اس میں عبرت حاصل کرو۔ اور قرآن کریم کے علوم کی جو تقسیم کی گئی ہے اس میں ایک علم یہ بھی ہے تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے امتوں پر بھیجے جانے والے عذابات یا ان کے ساتھ ہونے والے واقعات کو بیان کیا اس زمانے کے اور قرآن کریم کے پڑھنے والے لوگوں کی نصیحت کے لیے۔ تو تذکیر بآیات اللہ ایک ہے، تذکیر بایام اللہ۔ آیات اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر انسان نصیحت حاصل کرتا ہے، سورج، چاند، زمین، آسمان۔ ایام اللہ تاریخی واقعات کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ ایک ہے آلاء اللہ، یہ وہ آلاء، فبأی آلاء، یہ وہ آلاء ہے یعنی نعمتیں۔ تو ایک انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ آیت تذکیر بایام اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے اور بہت حکمتیں، مصلحتیں اس میں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی کسی قوم کے ساتھ پیش آیا ہے۔ قوم کا کوئی عام نام احادیث میں یا تفاسیر میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم بھی اس کی تحقیق میں نہیں جاتے۔ اس لیے واقعے کی کیا نوعیت تھی اور اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، یہ ہمارے سامنے ہونا بھی چاہیے، اور اسی پر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، الم ترى، یہ جو لفظ الم ترى کا آتا ہے اس کے معنی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ رؤیت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو، نظر کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو، اور اس پر گفتگو شاید مسجد خاتم النبیین میں پچھلے درس میں آئی تھی۔ ہاں، رؤیت، باری تعالیٰ کی رؤیت، نظر، یہ ساری چیزیں گزشتہ درس میں ہم نے تفصیل سے دیکھی ہیں، سنی ہے وہاں۔ تو آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں ترا۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک میں اس طرح سے پچھلے واقعات کو بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا۔ جیسے مشہور صورت ہے سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھیوں والا قصہ؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہزاروں برس پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور قرآن اللہ کے رسول سے یہ فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ کو تو معلوم ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ تو ظاہر ہے کہ دیکھنے کے لیے اس چیز کا نگاہوں کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، اب اس کا جواب علماء نے دیا دو طرح سے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ یہاں دیکھنے سے مراد آنکھ کا دیکھنا نہیں بلکہ دل کا دیکھنا مراد ہے۔ اب دل کا دیکھنا کیا ہے؟ علم اور ادراک۔ میں نے آپ سے کہا جن لوگوں نے بیت اللہ شریف کو دیدار نہیں کیا، اللہ سب کو کرائے، بار بار کرائے، اگر میں آپ کے سامنے یا کسی ایسے شخص کے سامنے بیت اللہ کا تذکرہ کروں اور یہ کہا جائے کہ دیکھو کعبۃ اللہ کی بلندی اتنی ہے اور ایک طرف سے اس کی چوڑائی 18 میٹر ہے، ایک طرف سے اس کی چوڑائی 11 میٹر ہے، وہ ایک چوکور عمارت ہے، تو اب ہمارے دل اور دماغ نے اپنے ذہن میں اس کی ایک تصویر بنا لی۔
اور گویا کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے بلکہ دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب سننے والے کو کہنے والے کی بات پر پورا یقین ہوگا۔ اگر سننے والے کے دل میں شک ہو تو وہ تصویر نہیں بنتی۔ وہ تو کہتا ہے کہ بھئی اپنی چھوڑ رہے ہیں ہوائی، لہذا ہمارا دل اور دماغ دونوں بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہاں کہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی؟ اور سننے والی ذات کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں ارشاد فرمائے تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والی ذات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو حضور کے اللہ کی بات پر کامل یقین ہونے کی دلیل ہے یہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلا جو واقعہ حضور کو سنایا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایسے یقین کیا جیسے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ تو اس لیے علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا تو یہ دیکھنا کون سا ہوا؟ قلب کی آنکھوں سے دیکھنا ہوا۔ دوسرا ایک مطلب علماء نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کا مشاہدہ کروا دیا۔ جیسے بیت المقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں رہے، کتنی دیر رہے؟ بس 2 رکعت نماز پڑھنے جتنی مدت آپ معراج کے سفر میں جاتے ہوئے انبیاء کی امامت کروانے کے لیے آپ نے بیت المقدس میں قیام فرمایا۔ ظاہر ہے کہ بیت المقدس کا قیام چند لمحوں کا تھا، جتنی دیر میں نماز ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ مکہ پہنچے، صبح ہوئی، لوگوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا، ابو جہل وغیرہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اچھا بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں اور بیت المقدس میں کتنے ستون ہیں، کتنے روشن دان ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سارے بیت المقدس کو رکھ دیا تھا۔ تو آپ دیکھ دیکھ کر ارشاد فرماتے تھے کہ اس میں یہ دروازہ، یہ ستون اور یہ چیز۔ اس کو کہتے ہیں مشاہدہ کروانا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے مشاہدہ کروایا، اور یہ بھی بہت صاف ہے کہ اللہ نے جو فرمایا حضور نے اس پر اس قدر یقین کیا کہ جیسا کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی قدر یقین کر لینا چاہیے کہ قرآن مقدس میں کوئی واقعہ بیان کیا جائے یا کوئی حکم بیان کیا جائے تو ہمیں اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ یہ پہلا سبق اس آیت کا نکلتا ہے، اس لفظ کا۔ اِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ۔ اب واقعہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، ایک علاقے میں رہتی تھی، بستی تھی، اور اس علاقے میں اچانک سے طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ گلے میں ایک گلٹی نکلتی تھی اور پھر اس سے انسان مر جاتا تھا۔ بیماری تھی طاعون، حدیث میں لفظ آتا ہے طاعون کا۔ اور تاریخ کے اندر، اسلامی تاریخ میں ملک شام میں ایک طاعون پھیلا تھا صحابہ کے زمانے میں، طاعون عمواس نام تھا اس کا۔ عمواس علاقہ تھا بیت المقدس کے قریب، ایک بستی کا نام تھا عمواس۔ وہاں سے طاعون پھیلا، ہزاروں لوگ اس میں شہید کر دیے گئے، مر گئے، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح جیسے صحابی اسی نے وفات پائے۔ تو یہ طاعون نکلا اس علاقے میں۔ تو وہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے، طاعون کے ڈر سے کہ طاعون ہو جائے گا تو مر جائیں گے، مرنے کے خوف سے انہوں نے بستی چھوڑ دی۔ الم تر الی الذین خرجوا، نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، یعنی اپنی بستی سے، وہم الوف، الفن کہتے ہیں ہزار کو، آلاف، الوف ہزاروں، یہ اس کی جمع ہے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں رہنے والے لوگ بنی اسرائیل کے، یہ موت کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگے، نکلے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ شاید بستی میں طاعون پھیلا ہوا ہے، ہم یہاں سے نکلیں گے تو بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کے سب مر جاؤ، حکم دیا اللہ نے ان سب کے مر جانے کا، وہ سب مر گئے۔ اب یہاں ہے مسئلہ
کہ طاعون اور وبا اگر کسی علاقے میں پھیل جائے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح کا سوال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا۔ کتنا کرم ہے دیکھیے حضرت عائشہ کا امت پر۔ ان سے جس نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی حضور سے یہ پوچھ رکھا ہے، تو حضور نے یہ فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ طاعون کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ طاعون کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور پھر بعد میں یہ طاعون مسلمانوں کے لیے رحمت بن گیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ جو اس میں مبتلا ہو جائے اور صبر کر کے اپنے مقام پر جمع رہے اور مر جائے تو شہید ہے، باہر نکل کر بھاگا اور مر گیا تو عذاب ہے۔ تو یعنی جس علاقے میں بیماری پھیلے، وبا پھیلے، اس علاقے سے نکلنا جائز نہیں ہے، اور جس علاقے کے بارے میں معلوم ہو کہ اس علاقے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہاں سفر کر کے جانا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ جو روایت حضور نے ارشاد فرمائی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گواہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ بیت المقدس جانے کے لیے نکلے۔ بیت المقدس فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کے نگرانی میں آ گیا۔ آپ نے ایک اور بیت المقدس کا سفر کرنے کے لیے آپ نکلے۔ تبوک سے آگے آپ پہنچے، ملک شام میں داخل نہیں ہوئے ابھی۔ غرس نام کا ایک مقام آیا، آپ وہاں ٹھہرے۔ آپ کو پتہ چلا کہ ملک شام میں، فلسطین اور بیت المقدس کے علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہاں قیام کرو، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کو یہ حدیث یاد تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں تھے۔ ان سے معلوم کیا گیا، چونکہ وہ عمر کے بھی بڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص ہی ایک ایسے صحابی ہیں جن کو حضور نے یہ فرمایا سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان، پوری امت حضور پر قربان۔ اور حضور فرماتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، یعنی حضرت سعد کی تیر اندازی اتنی زبردست تھی کہ حضور کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی اور کہتے تھے کہ سعد تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ رشتے کے ماموں تھے۔ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کے تابڑ توڑ تیروں کے حملے میں غزوہ احد میں جیتی ہوئی جنگ جب ہارے مسلمان تو پھر جنگ کا پانسا پلٹا تو حضرت سعد کے تیروں کی وجہ سے۔ صحابہ کا ایک گروہ تو حضور کے حفاظت کے لیے آ گیا تھا، حضرت طلحہ، حضرت ابو قتادہ، حضرت علی، یہ تو حضور کو گھیرا کیے ہوئے تھے، اور حضرت ام عمارہ جیسی خاتون وہ بھی زخمی، ایک ایک صحابی کے جسم پر 70 زخم، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو کر حضور کے پیچھے تیر چلا رہے، کوئی دشمن حضور کے قریب نہ آنے پائے۔ ایک تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، بلکہ ایک نیزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا جو عقبہ ابن ابو معیط کے یہاں پر لگا، گلے پر۔ سارا جسم اس نے لوہے کے خول سے چھپا رکھا تھا، زرہ بھی پہنی اور خود بھی پہنا، سارا جسم اس کا لوہے سے گندا ہوا، بس اتنا سا حصہ خالی تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے نیزہ پھینکا تو اس کو یہاں خراش آئی۔ خراش سمجھتے ہیں؟ دیوار چلتے چلتے اگر ہاتھ لگ جائے تو ہلکی سی خراش آتی ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں گھسیٹا لگ گیا۔ وہ خراش آئی، وہ خراش جب لگی تو اس نے چلانا شروع کیا، ہائے میں مر گیا۔ تو لوگ ہنسنے لگے، باولا کہیں کا، لوگ زخموں سے پڑے ہیں اور کوئی نہیں چلا رہا، اور تو یہ خراش کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ زخم کسی اور کے لگائے ہوئے ہیں، یہ خراش تو محمد رسول اللہ کا ہے، اسی میں مر گیا۔ پوری زندگی میں آقا علیہ السلام نے اگر کسی کی طرف نیزہ پھینکا تو یہ بدبخت تھا، وہ عقبہ ابن ابو معیط نامی کمبخت تھا۔
تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا مقام بھی بلند، رشتہ داری بھی آقا سے، اور حضور نے ان کے بارے میں یہ جملے ارشاد فرمایا تو صحابہ بڑا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلوایا قریب، پوچھا کہ بتائیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں نے خود سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہو اس علاقے میں جانا جائز نہیں، اور جس علاقے میں وبا پھیلی ہو وبا کے علاقے والوں کا وہاں سے نکلنا جائز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو واپس مدینہ چلتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا امیر المؤمنین اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ افرارا من قدرت اللہ یا من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ ہمت بھی تو ہونی چاہیے کہ عمر سے سوال کرنے کی، لیکن صحابہ تھے، معلوم تھا کہ یہ دینی معاملہ ہے، عمر اپنوں کے لیے بڑا نرم ہے، دین کی مخالفت میں کوئی بات آئے تو عمر پھر کسی کے نہیں سنتے، یہ تو معاملہ دین اور شریعت کا ہے۔ حضرت عمر اتنا بڑا، حضور نے فرمایا نا کہ میری امت کا علم 5 لوگوں میں ہے، ان 5 میں حضرت عمر ہیں، یعنی امت کے اگر بڑے 5 علماء اٹھائے جائیں تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر 2 علماء اٹھائے جائیں پوری امت سے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نکلتے ہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا ہاں نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے کہ اس علاقے میں تعاون ہے یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کیا سمجھانا چاہتے تھے؟ حضرت ابو عبیدہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ آپ کی موت مقرر ہے، چاہے آپ اس علاقے میں داخل ہوں کہ اس علاقے میں داخل نہ ہوں، مرنا تو ہوگا آپ کو جب چاہے تب۔ موت کے ڈر سے آدمی جگہ چھوڑ دے تو بچے گا ایسی کوئی گارنٹی نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ یہ سمجھانا چاہتے تھے، اور بظاہر یہ بات صحیح بھی لگتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ زیادہ صحیح ہے کہ دیکھیو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ حکم دیا ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہے اس علاقے میں داخل نہیں ہونا ہے، تو ہمارا بھاگنا اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کی طرف ہو رہا ہے، اس لیے ہم پر کوئی جرم نہیں ہے۔ بس سمجھے نوجوانوں؟ اب آپ سمجھو ایک اور مسئلہ، اب جس علاقے میں وبا پھیلی ہے اس علاقے میں جانے سے منع کیوں کیا گیا، جبکہ ہمارا تو ایمان ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، آگے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے، کوئی انسان کتنا ہی اپنے آپ کو بچا لے مرے گا تو وہ بھی، اور اگر اس کی موت نہیں آئی تو موت کے منہ میں جا کر بھی واپس آ جائے گا، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ تو پھر جس علاقے میں وبا پھیلی ہے اس علاقے میں جانے سے منع کیوں کیا گیا؟ تو اس کی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں، بہت زیادہ لکھی ہیں، ان میں سے 1-2 سنا دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسے مقامات پر جانے سے منع اس لیے کیا کہ انسان کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہم مرتے ہیں اللہ کے حکم سے، جیتے ہیں اللہ کے حکم سے، موت آئی تو کوئی بچ نہیں سکتا، موت نہیں لکھی ہے تو کوئی مر نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی بندہ اس عقیدے پر قائم ہے اور خدا نہ خواستہ وہ اس وبا والے علاقے میں چلا گیا اور اتفاق سے اس کی موت وہاں لکھی تھی، وہ مر گیا، تو آس پاس کے لوگ بھی کیا کہیں گے؟ یہاں نہ آتا تو بچ جاتا، یہاں نہ آتا تو بچ جاتا، بلا وجہ یہاں آیا اور مر گیا، جبکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ یہاں نہ آتا، اگر موت لکھی ہوتی تب بھی مر جاتا۔ تو اس عقیدے کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جہاں وبا پھیلی ہو وہاں مت جاؤ، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ بگڑے گا۔ اگر آنے والے کی موت اسی گاؤں میں ایسی وبا والی جگہ میں لکھی ہو اور وہ مر گیا تو تم کیا کہو گے؟ تم کہو گے کہ وبا کی وجہ سے مر گیا، جبکہ موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ ارے سمجھ رہے بات؟
تو نہ بھیجنے کی حکمت کتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ انسان کا عقیدہ بچ جائے، اس کی فکر خراب نہ ہو۔ اور نکلنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم بستی چھوڑ کر نہ جاؤ۔ کیوں؟ تم اگر بستی چھوڑ کر چلے گئے، جس بستی میں تم گئے ہو، تمہاری بستی میں بیماری کے جراثیم تھے، وہ تم وہاں لے کر پہنچے، حالت سفر میں تم اگر مر گئے تو تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ تم سفر مکمل کر کے نئی بستی میں پہنچ گئے، وہاں اگر کوئی وبا شروع ہو گئی تو لوگ کسے الزام دیں گے؟ تمہیں الزام دیں گے اور کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے ہاں بیماری پھیلی، جبکہ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو ایسا کوئی کام جس سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہو، اس سے بچنا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے۔ کورونا ذہن میں گھوم رہا ہے سب کے ذہن میں کووڈ کے 3 سال 2 سال گزر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، سب کے ذہن میں یہ۔ میں جب پڑھ رہا تھا میرے بھی ذہن میں ہوئی تھا، جب آپ سنو گے تو آپ کے بھی ذہن میں ہوئی ہے، کیونکہ قریب کا واقعہ ہے نا۔ تو کسی زمانے میں پلیگ آیا تھا، ہم نے سنا، چھوٹے تھے پتہ نہیں ہم تھے یا نہیں تھے، سنا ہے کہ پلیگ آیا تھا کسی زمانے، چوہے بدنام ہو گئے، چوہوں کی وجہ سے لوگوں نے چوہے پکڑ کر مارنے شروع کیے۔ اب وہی چوہے آج بھی ہمارے برتنوں میں منہ ڈال دیتے ہیں، اب کوئی پلیگ نہیں آتا۔ اصل معاملہ اللہ کا حکم ہے۔ ہر مچھر ڈینگو نظر آتا ہے، جب ڈینگو کا چلنے لگے معاملہ، ڈینگی اگر چلنے لگے تو ہر مچھر جس کا رنگ عام مچھروں سے الگ ہو، لگتا ہے کہ بھئی ڈینگی کا مچھر۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس آیت میں پہلا جز اللہ نے کیا فرمایا کہ علاقے چھوڑ کر موت کے ڈر سے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ ہم یہ ان لوگوں پر بھی فٹ کر دیتے ہیں جو اس وقت ہندوستان چھوڑ کر دوسرے ممالک کی شہریت لینے کی چکر میں پڑ گئے کہ وہی حالات بگڑیں گے تو بھاگ جائیں گے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ بھئی بندہ یہاں سے بھاگا جان بچا کر، مصیبت ہے ہندوستان کے حالات بگڑ جائیں گے اور پریشانی ہوگی، لہذا ہم کسی اور ملک کی شہریت لے لیتے ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ وہاں حالات نہیں بگڑیں گے۔ ارے یہاں مرو گے تو کم از کم جنازے پر آنسو بہانے والے تو ملیں گے، وہ تو اجنبی ممالک ہیں، وہاں کوئی نہیں پہچانتا کسی کو۔ علاقے چھوڑ کر بھاگنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک حکمت اور ہے، اگر یہ بھاگنا جائز ہوتا موت کے ڈر سے تو بھاگ کون سکتا ہے؟ صرف وہی بھاگ سکتا ہے جس کے پاس مال و دولت اور اسباب ہوں۔ جو غریب بیچارہ ہوگا، ظاہر ہے کہ ہر علاقے میں غریب بھی ہوتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اور وہ اگر خلق دن کسی مصیبت میں پڑ جائیں تو پھر ان کے کفن دفن جنازے وغیرہ کا نظام کون چلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں اجتماعیت کو توڑنے کی اجازت نہیں دی۔ تو علاقے اگر بیماری کا شکار ہوں تو ان علاقوں سے نکلنا جائز نہیں، اور جو علاقے بیماری کا شکار ہوں وہاں پر سفر کر کے جانا جائز نہیں۔ یہ جائز نہیں کی حکمت میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس لیے اللہ نے منع نہیں کیا کہ تم وہاں جاؤ گے تو تم بیمار ہو جاؤ گے، نہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو بیمار ہو جاؤ گے۔ کتنے لوگوں نے کووڈ میں جنازے غسل دیے، خود میں نے، ہمارے ایک عزیز وفات پا گئے تھے، کوئی ان کے خاندان میں ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا ان کی۔ میں نے کہا ان کے بیٹے سے کہ چلو غسل دے دیتے ہیں، پیک کووڈ کا زمانہ، رمضان، غسل دیا ہم نے، کفنایا ہم نے، قبر میں اترا، پورا تماشا دنیا دیکھ رہی تھی، اور پھر ہم سے مسافرے کے لیے لوگ ڈرنے لگے۔ اصل چیز ہے ہمارا ذہن۔ ہم جتنا موت سے ڈرتے ہیں اتنا ہی ہم موت کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے ایک مرتبہ یہ طے کر لیا کہ میرا جینا مرنا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی بیماری کی یہ مجال نہیں کہ وہ مجھے مار ڈالے، اللہ کا حکم ہوگا تو مریں گے۔ بھائی بچانا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو نہیں بچایا۔ لوگ اپنے پیٹ میں گولیاں لے کر گھوم رہے، ریڑھ کی ہڈی میں گولیاں لے کر کے زندگی بھر گزارتے ہیں، جیتے ہیں، اسباب مارتے نہیں ہیں، مارنا تو اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس ذہنیت کو اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ تمہارا ذہن کیا ہونا چاہیے۔ وہ نکلے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، اللہ نے مار دیا، اور مارنے کی ترتیب بھی بتائی ہے مفسرین نے کہ وہ نکلے اپنے علاقے سے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں آ گئے۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ ان کو کہو مار دو سب کو، تو ایک فرشتہ اس پہاڑ پر، ایک فرشتہ اس پہاڑ پر آیا، آواز آئی بڑی زبردست اور سب مر گئے۔ جب مر گئے تو لوگوں کو معلوم ہوا، آس پاس کی بستی والوں کو، کہ ایک بستی والے بھاگے تھے اور ان کو پتہ چلا کہ سارے مرے ہوئے ہیں۔ کم سے کم ان کی تعداد تھی 10,000۔ بستی والے آئے آس پاس والے، اور انہوں نے دیکھا کہ اتنی لاشیں، 10,000 لاشیں، ان کو کون کفنائے کون دفنائے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک باؤنڈری سی ان کے لیے بنا دی، کہا کہ بھائی یہ باؤنڈری میں رہیں، کہیں جانور ان کو کھینچ کر ادھر ادھر نہ لے جائیں، باؤنڈری ان کے اطراف میں بنا کر چھوڑ دیا۔ ہڈیاں گل گئیں، ختم ہو گیا معاملہ، بس گلی سڑی ہڈیاں بچ گئیں۔ ایک عرصہ گزرا، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ایک نبی وہاں سے گزر رہے تھے، حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں گئے، دیکھا کہ ہڈیاں بالکل بوسیدہ گلی سڑی پڑی ہیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ مولا کیا ماجرا ہے ان کا، کیا کون لوگ ہیں یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سارا قصہ بتا دیا وحی کے ذریعے کہ یہ لوگ تھے، اس طرح سے مرے۔ اللہ نے کہا، حضرت نے فرمایا ان کو زندہ کر دیجئے نا۔ حضرت حزقیل نے درخواست کی کہ مولا زندہ کر دیجئے نا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آواز لگاؤ۔ تو حضرت حزقیل نے آواز لگائی، ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعنی، اے گلی سڑی ہڈیوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم سب آپس میں جڑ جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر انسان کی ہڈیاں قریب آئیں اور ایک انسانی ڈھانچہ بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم سے حضرت حزقیل نے آواز لگائی، ایتھا العظام، اے ملی ہوئی ہڈیوں، ان اللہ یأمرک ان تکتسی اللحم، اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم اب گوشت چڑھا لو یا گوشت پہن لو۔ پھر کہا کہ جلد چڑھا لو، یعنی کھال۔ جب وہ ناش بن کر رہ گئے، یعنی کہ ان کی ہڈیاں مل گئیں، گوشت بن گیا، پٹھے بن گئے اور جلد چڑھ گئی، تو اب پھر اللہ کے حکم سے حضرت حزقیل نے آواز لگائی روحوں کو، ایتھا الارواح، اے روحو، ان اللہ یأمرک ان ترجع الی الاجساد، اے روحو، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم ان جسموں کی طرف لوٹ جاؤ جن جسموں میں تم دنیا میں رہا کرتی تھی۔ روحیں آئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور پھر وہ سارے زندہ ہو گئے۔ تو انہوں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا اور گھبرا گئے کہ یہ کیا قصہ۔ تو حضرت حزقیل نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگے موت کے ڈر سے بھاگے، اللہ نے موت کا شکار بنا دیا۔ تو حضرت نے فرمایا موت کے ڈر سے بھاگنا تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، وہ اللہ جس نے تم کو یہاں مارا ہے وہ وہاں بچا بھی تو سکتا تھا۔ تو پھر ان کو احساس ہوا، تنبہ ہوا۔ بس اتنا ہی واقعہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پورا واقعہ کتنا ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، بس زندہ کیا، اتنا ہی اللہ نے واقعہ بیان کیا۔ آگے ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئے، قرآن اس معاملے میں خاموش ہے۔ احادیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی، لہذا ہمیں بھی اس کی کوئی تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مزاج ہے قرآن کا۔ اب چونکہ قرآن کوئی قصے بیان کرنے والی کتاب تو ہے نہیں کہ اس میں پوری تفصیل سنا دی جائے، جو واقعے میں سبق والا حصہ ہے قرآن وہ سنا دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے کتنا بڑا سبق آ گیا کہ ہم کسی بھی جگہ جائیں، احتیاط الگ چیز ہے، لیکن سبب، موت کا سبب دنیاوی چیزوں کو سمجھنا یہ بہت غلط چیز ہے۔ فلاں ڈاکٹر کے ہاں بتا لینا تھا شاید بچ جاتے تھے، ممکن نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے یہاں کیوں، اس جگہ کیوں لے گئے، اس جگہ لے جاتے تو کس نے کہا کہ وہ بچ جاتا تھا؟ اس کا تو وقت طے ہے۔ ایمان ہمارا ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة، ایک سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیتا جب وقت پورا ہو جاتا ہے۔
تو پھر ہم یہ اپنے آپ کو کیوں گناہ کے اندر مبتلا کریں کہ فلاں جگہ علاج کروانے کی وجہ سے مر گئے، یا فلاں دوا کی وجہ سے مر گئے، فلاں بیماری کی وجہ سے مر گئے؟ نہیں، وقت موعود آ پہنچا، مر گئے، حادثہ لکھا تھا، ہو گیا۔ اب اس پر گفتگو کرنا، اس کے پیچھے پڑنا، اس کی تحقیقات میں جانا ناممکن ہے۔ اللہ نے لکھ دیا تھا موت واقع ہو کر رہے گی۔ اب یہاں آپ دیکھیں آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ اس واقعے کو بیان کر کے فرماتے ہیں اللہ تو بندوں پر فضل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے میں کسی جگہ بیماری کو بھیجا، وہ ان کے لیے بھی فضل ہے، نعمت ہے بیماری۔ کورونا نعمت نہیں تھی، لوگوں کی حقیقتیں سامنے آ گئی، کون کس کا کتنا قریبی ہے کھل کر سامنے آ گیا، حکومتوں کی نیتیں سامنے آ گئی، اور انسان کی بے حیثیتی سامنے آ گئی۔ کروڑوں کا مال پڑا ہے اور دواخانے میں لاوارث ناشوں کی طرح پڑے ہیں، یہ ساری بے حیثیتیں سامنے آ جاتی ہیں، نعمت ہے۔ اور دوسری طرف اخروی اعتبار سے انسان کو ایک رات اگر بخار کی حالت میں اس نے صبر کر کے گزار لی، اللہ کا وعدہ ہے اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب یہ سانس کی بیماری میں شہید ہونے والے، کورونا میں جانے والے، ان سب کے تو گناہ اللہ نے معاف کر دیے پہلے ہی۔ کوئی کتنے دن تڑپا، کوئی کتنے دن تڑپا، کوئی کتنے دن تڑپا، اللہ نے معاف کر دیے، گناہ وعدہ ہے اس کا۔ تو یہ نعمت کچھ کم نعمت ہے؟ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو اس وقت نعمت نہیں سمجھیں گے جب اس کے بارے میں ہم کو آخرت میں ثواب دیا جائے گا کہ دیکھو فلاں جگہ تم کو پیٹ میں بڑا درد ہو رہا تھا، تم نے صبر کیا، بندوں سے شکایت نہیں کی، لو اس کا اجر تم کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ بندے کو رات بخار آ جائے تو صبح تک وہ صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عمران بن حسین، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ہمیشہ بیمار رکھ، لیکن اتنا بیمار مت کر دینا کہ میں آپ کی عبادتوں سے غافل ہو جاؤں، عبادت کرنے کے قابل رکھیے گا پھر بیمار کرنا۔ پوری زندگی ہمیشہ ان کو بخار رہا کرتا تھا اور شدید بخار ہوتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے نمازوں سے اور عبادتوں سے غفلت اور کوتاہی نہیں کی۔ تو جن کو اللہ کے نبی کے وعدوں پر سچا یقین ہوتا ہے وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فضل ہے اللہ کا لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ قرآن کا عام مزاج ہے کہ وہ جب ناشکرے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ بتاتا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، ناشکرا پن کرنے والے ہی ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس عنوان کو اللہ نے بیان کیا، یوں سمجھے ایک ضابطہ، ایک قانون بتایا کہ موت و حیات سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب مجاہدین کو اللہ حکم دیتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلو۔ موت کے ڈر سے گھر نہیں بیٹھنا۔ مجاہد اور لفظ استعمال ہوتا ہے قاتلو، جہاد کا لفظ اگر اللہ استعمال کرتے تو ہم جیسے بزدل یہ کہتے کہ یہ تو بھائی نفس سے لڑنا بھی تو جہاد ہے اور مجاہدہ کرنا بھی تو جہاد ہے، دین کے لیے چھوٹی موٹی جد و جہد بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم جیسوں کا منہ بند کرنے کے لیے فرماتے ہیں وقاتلو، قتال کرو۔ قتال کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، قتال کا مطلب ہوتا ہے تلوار سے مارو اور مرو۔ قتال کہتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے حملے کرنا، اور موت کا ڈر اسی میں تو ہوتا ہے آدمی کو۔ جہاد کے نام پر ہم نے بزدلی اختیار کر لی کہ بھائی یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، چلہ 4 مہینے بھی جہاد ہے۔ بزدل ہیں ہم، اس لیے ہم کو چور راستوں کی تلاش ہے، اور اللہ ہم جیسے بزدلوں کا راستہ بند کر دیا اس آیت میں کہ آگے یہاں تمہاری نہیں چلنے والی، قاتلو، قتال کرو، نکلو اللہ کے حکم پر۔ ہندوستان میں اس وقت یہ آیت امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ بھی بات صاف سمجھ لیجیے۔ کیوں؟
اس لیے کہ قتال کا حکم جہاں اللہ نے دیا ہے وہاں اس کی کچھ شرائط بیان کی ہے۔ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لہذا مسلمانوں کے علماء کو چاہیے کہ اب حکم دے دیں، بیوقوفی ہے، جہالت ہے۔ قتال کے شرائط کے معاملے، قتال کے شرائط سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ سب سے پہلی شرط قتال کی کیا ہے؟ یعنی اگر کہیں جہاد فرض ہوگا تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ پوری امت مسلمہ ایک امیر اور ایک امام پر متحد ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، تب کہیں پھر اس کا حکم جہاد کا چلے گا۔ اب یہاں ٹکڑیاں ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، کہیں کوئی بڑا تو کہیں کوئی بڑا، علاقائی بڑے الگ ہیں، صوبائی بڑے الگ ہیں، ملکی بڑے الگ ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی اجتماعی چیز ہے ہی نہیں، کوئی پائی نہیں جاتی یہاں پر۔ اور پھر تنقیدیں، تبصرے مستقل ایک سر میں درد، کوئی کچھ بھی کہہ دے، صفائی کے لیے دوسروں کو تیار رہنا پڑتا ہے۔ تو ہماری صورتحال جہاد کی نہیں ہے شرعاً، بات سمجھ لینی چاہیے۔ تعلیم کے لیے قرآن کی آیت ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے لیے تو اس کی مکمل تشریح ہوگی، لیکن اس پر عمل کے لیے جو شرائط اللہ نے رکھے ہیں، رسول اللہ نے رکھے ہیں، وہ یہاں ابھی پائے نہیں جاتے۔ بات سمجھ رہے بھائی نوجوانوں؟ کہیں تم یہ آیت پڑھ کر سمجھ لینا کہ اب تو حکم، پٹو گے، مرو گے اور شہید بھی نہیں بنو گے، بات صحیح صاف ہے، شہادت بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ خودکشی ہوگی ہے۔ آپ کو اور ہم کو پہلے ایک امیر پر متحد ہونا پڑے گا، سب کو مل کر کے ایک امیر، اور یہ امیر پتہ نہیں حضرت مہدی ہوں گے آخری زمانے، اس سے پہلے تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام دنیا، منتشر ہو تو مرو، شور کیوں مچاتے ہو؟ منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ ہاں، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ ہم تو منتشر ہیں الگ الگ، میری اپنی پرائرٹیز الگ ہیں، آپ کی پرائرٹیز الگ ہیں، آپ دین کو اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک اس ملک میں مسلمانوں کے مسائل کچھ اور ہیں، ہمارے نزدیک کچھ اور ہیں، آپ کے نزدیک، یعنی ہماری سوچیں چاروں سمت میں جا رہی ہیں، اور ہم جہاد کریں گے؟ اللہ نے کہا کہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم جہاد کرو، ابھی رکو، پہلے تمہارے امیر کا متعین ہونا ضروری ہے، تب کہیں جا کر جہاد فرض ہوگا، ورنہ جہاد فرض نہیں ہوگا۔ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے حالات ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، وقت بھی چلا گیا، سب چلا گیا، سب ڈھکوسلے بازیاں ہیں تمہاری۔ امیر کو منتخب کرو، ہر جماعت کا الگ امیر ہے، ہر تنظیم کا الگ امیر ہے، جماعتوں میں 2 الگ الگ امیر ہیں، یہ سارے گڑبڑوں کے معاملے میں جہاد، اگر اللہ نے اتفاقاً ہم پر جہاد فرض کر دیا نا، ہم بھی پاسپورٹ بنا کر کسی ملک کی شہریت لے کر بھاگنے والے لوگوں میں ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ ہم کو موت سے ڈر لگتا ہے، زندگی سے پیار ہے، اور جہاد ان لوگوں کا کام ہے جن کو موت سے محبت ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ربیعی ابن عامر نے رستم کے دربار میں یہی تو کہا تھا کہ ہم کو موت اتنی پسند ہے جتنی تم کو شراب پسند ہے، تم شراب کے بغیر رہ نہیں سکتے، شراب کے تذکرے کے بغیر جی نہیں سکتے، ہم موت کے تذکرے کے بغیر جی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، موت ہی ایک واحد راستہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، اس لیے ہم کو موت پسند ہے۔ اور جب صحابہ کو نکالتے تھے حضور جہاد کے لیے، جماعت کے لیے نہیں، جہاد کے لیے نکالتے تھے، تو صحابہ سے کہتے تھے اپنے گھر میں وصیت کر کے جاؤ کہ میرا اتنا مال، اتنے گھوڑے، اتنے نیزے، اتنی تلواریں، اتنی زرہیں، اتنا خچر، اتنا مال پڑا ہے، یہ اس طرح سے تقسیم کر دینا، یہ اس جگہ لگا دینا، یہ ہے طریقہ اسلام میں۔ آنے کی نیت سے کوئی صحابی نہیں نکلا گھر سے، یا تو فتح یا شہادت، فتح ہو گئے تو آگے ملک کو چلے جائیں گے، اس طرح کا نظام تھا اسلام کا۔ اب ہمارے ملک میں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم فوراً جہاد کا حکم لگا لیں، فتویٰ دے لیں، یا کہ کسی پر دباؤ ڈالیں، علماء پر، جمعیت پر، تبلیغی جماعت پر، کہ نکلو ابھی یہ ہونا، نہیں ہو سکتا۔ ابھی شریعت نے ہم کو وہ حکم نہیں دیا ہے اس ملک میں۔ ہاں، جن ممالک میں اسلام غلبے میں ہے، اسلام رول کر رہا ہے، وہاں یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب
چوڑیاں پہنے بیٹھے ہیں، لہذا اب ہم اس کو ثواب کی نیت سے قرآن میں پڑھ لیں گے، علم کے اعتبار سے سمجھ لیں گے، مستقبل میں ضرورت پیش آئے تو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سے ارادے کریں گے بس۔ اس لیے یہ آیتوں کی تشریح اس انداز میں ہونی ضروری ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ مجاہدو، موت کے ڈر سے پیچھے مت بیٹھنا۔ جب موت آئے گی، بھئی غزہ میں کیا ہوا، موتیں آئی، کتنے بچ گئے، وہ کتنے شہید ہو گئے۔ 23 لاکھ کا ملک تھا، 1 لاکھ شہید ہو گئے، 22 لاکھ تو ہیں۔ ہمیں صرف شہید ہونے والوں کی خبریں پہنچائی جاتی ہیں، بچ جانے والوں کی کوئی خبر نہیں دیتے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہاں مائیں بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے لوری دیتی ہیں کہ یہ بیت المقدس کی آبادی کے لیے، آزادی کے لیے، حفاظت کے لیے جان دینے والا ہے، تو اس کے بچپن ہی سے کانوں میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے کہ مجھ کو شہید ہونا ہے، مجھ کو شہید ہونا ہے۔ اب وہ شہید ہو رہا ہے، وہ خوش ہے، آخرت کامیاب ہے اس کی، اور ہم اسٹیٹس لگا کر اسٹینڈ وتھ فلسطین کر کے پھر اسی جگہ جا کر کے ہم KFC وغیرہ میں اپنے عیاشیاں کرتے ہیں۔ تو ہم تو دھوکے باز ہیں، ہم تو دھوکے باز ہیں، ہم تو فلسطینیوں کے بھی غدار ہو گئے۔ اب تو اللہ رسول کے غدار تھے، اب تو ان کے بھی غدار بن گئے کہ ہم نے تمہارے نام پر پیسے بٹورنے والے الگ ہیں اور ہمدردیاں بٹورنے والے الگ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد کرنے والوں، مجاہدوں، تم کو اللہ کے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہو گے تب بھی مرو گے، اللہ کے راستے میں مرو گے تو شہادت ملے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ تم آپس میں کیا گفتگو کرتے ہو اللہ سن لیتے ہیں، اور تم کس نیت سے نکلے ہو اللہ کے راستے میں اللہ سن لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ تو نکلنے والوں کے لیے اخلاص شرط ہے۔ مجاہدین کی سب سے پہلی شرط ہوتی ہے اخلاص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑی جاں بازی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ کیا بہترین مجاہد ہے۔ حضور نے فرمایا جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ صحابہ حیران ہیں کہ یا رسول اللہ، اتنی زبردست مہارت سے جنگ کر رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں جہنمی ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، لاشوں میں، زخمیوں میں تلاش کیا گیا تو وہ بندہ زخمی ہو کر گرا تھا، اور زخموں کی برداشت نہ ہوتے ہوئے اس نے اپنی ہی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے کہا تھا کہ جب نکلا تھا تو نیت یہ تھی کہ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں گا، اس نیت سے نہیں نکلا تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کروں گا، اپنے نام و نمود کی خاطر نکلا تھا، اس لیے آخرت کے اعتبار سے یہ جہنمی ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم کو پہلے چیز اخلاص، ہر عمل میں، ہر عمل میں، ہر عمل میں، گفتگو میں، مشورے میں، رائے میں اخلاص، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ چاہے بندے ناراض ہوں، چاہے دوست ناراض ہوں، چاہے ماں باپ ناراض ہوں، معاملہ اگر میری رائے کی امانت داری کا آتا ہے تو میں پوری